أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کلاس میں ہم نے ادغام کے تعلق سے پڑھا ہے کہ ادغام پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم ادغام کے اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے، یعنی ادغام کی کتنے قسمیں ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ادغام کے 3 قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قسم ہے ادغام مثلین۔ مثل کہتے ہیں ایک جیسا۔ ادغام مثلین کی تعریف یہ ہے کہ ادغام مثلین میں جو 2 حروف کو ملا کر پڑھتے ہیں وہ دونوں ایک ہی جیسے حروف ہوں گے۔ مثال کے طور پر قل لکم، قل لکم، قل میں لام ساکن ہے اور لکم ہے، دوسرا جو لام ہے اس کے اوپر زبر ہے، دونوں ہی لام ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھنا قل لکم، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی 2 ایک ہی جیسے حروف کو ملا کر مشدد پڑھنا ادغام مثلین کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ادغام متجانسین۔ ناظرین کرام، ادغام متجانسین میں 2 حروف ایک جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ دونوں حروف ایک ہی مخرج کے ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ کے ساتھ لگنے سے حروف تا، طا، دال ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں حروف ایک ہی مخرج کے ہیں، لیکن ان کی صفات الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ تا باریک ادا کیا جاتا ہے، طا پر ادا کیا جاتا ہے۔ تو مخرج ایک ہی ہے مگر صفات الگ الگ ہیں۔ تو جب اس جیسے حروف کا ادغام ہوتا ہے اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام متجانسین، یعنی جن سے مراد ایک ہی مخرج کے 2 حروف ہوں۔ مثال کے طور پر قالت طائفتن، پہلے قالت میں تا ہے جو باریک ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا جو کلمہ ہے طائفتن میں طا جو پر ہے۔ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے لیکن صفت الگ الگ ہے۔ تو جب ان دونوں کو ملا کر مشدد پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ادغام متجانسین۔ مثال قالت طائفتن۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ادغام متقاربین۔ اس میں مخرج ایک ہی مخرج کے حروف نہیں ہوں گے بلکہ قریب المخرج، جو ایک حرف کا مخرج ہے اس کے تھوڑے فاصلے پر جو دوسرا حرف نکلتا ہے جس مخرج سے، ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ادغام متقاربین کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر قل لفظ ہے، ربی، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں قل ربی، پہلے
لفظ میں قل لام ہے جس کے اوپر ساکن ہے، اور دوسرے لفظ میں را ہے جس کے اوپر زبر ہے۔ ان دونوں کو جب ملاتے ہیں قل ربی، یعنی لام اور را، ان دونوں کا جو مخرج ہے وہ قریب قریب یعنی نزدیک ہے دونوں کا مخرج، اس لیے کہتے ہیں ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ادغام متقاربین۔ تو ناظرین کرام، آج ہم ادغام کے 3 اقسام کے متعلق پڑھے ہیں، پھر سے میں مختصراً دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ادغام کی تعریف پڑھے ہیں کہ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ ادغام کے 3 اقسام کے بارے میں آج ہم پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے قسم ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے 2 حروف کو ملا کر پڑھنا، مثال کے طور پر قل لکم۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ادغام متجانسین، ادغام متجانسین یعنی ایک ہی جنس کے 2 حروف کو ملا کر پڑھنا۔ جنس سے مراد ایک ہی مخرج کے 2 حروف کو ملا کر مشدد پڑھنا ادغام متجانسین کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ادغام متقاربین، یعنی وہ 2 حروف جن کا مخرج ایک دوسرے کے نزدیک ہے، ان دونوں حروف کو ملا کر مشدد پڑھنا ادغام متقاربین کہلاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے ادغام ہے جس کا تعلق سے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آخر پر میں ایک اور بات اس کے ساتھ ملانا یہ چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں ان تینوں ادغام کے وقت جن 2 حروف کو ہم ملائیں گے، سب سے پہلا حرف ساکن ہوگا، دوسرا جو حرف ہے وہ ہوگا متحرک۔ مثال کے طور پر قل، لام جو ہے اس کے اوپر ساکن ہے، لکم لام کے اوپر زبر ہے وہ متحرک ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ادغام متجانسین ہے، قالت تا کے اوپر جزم ہے، طائفتن طا کے اوپر زبر ہے، یعنی پہلے پہ جزم دوسرے پہ زبر یعنی متحرک۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر متقاربین، ادغام متقاربین ہے، پہلے حرف قل لام کے اوپر جزم ہے، دوسرا جو ہے ربی را کے اوپر زبر ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے تینوں ادغام میں پہلا حرف ساکن ہوگا، دوسرا حرف متحرک ہوگا، تو ان دونوں کو ملا کر پڑھنا مشدد کہلاتا ہے۔ تو مشدد مطلب ادغام۔ تو اب ہم ادغام کے تعلق سے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ادغام کے 3 اقسام، نمبر 1 ادغام مثلین، نمبر 2 ادغام متجانسین، نمبر 3 ادغام متقاربین۔ اب اس کے بعد ہم قاعدہ نمبر 22 کے تحت ادغام والے الفاظ کی مشق کریں گے۔ اس کا کچھ حصہ ہم کر چکے ہیں، آج مشق مخلوط یعنی ملے جلے الفاظ کی ہم مشق کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، لعل، فصلی، یحب، سبح، ہلم، نبأ، ربک، انما، کأن، لکل، ظنکم، کل من، ربنا، اننا، فصلت، یذبحون، سعرت، عطلت،
تکونن وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ يَتَخَبَّطُ لِيُمَحِّصَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قَدَّرَ كَذَّبَتْ صَدَّقَ فَسَنُيَسِّرُهُ مُتَّكِئِينَ تَنَفَّسَ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ لِيُطَهِّرَ فَلَنُحْيِيَنَّهُ نُزِّلَ حُرِّمَ حُجَّةٌ رَبِّهِمْ أَوَّ بَوَّ تَوَّ تِوَّ ثِوَّ جِوَّ جُوَّ حُوَّ خُوَّ۔ ناظرین کرام، اس لائن سے قبل حرف علت مشدد یہ لکھا ہوا ہے۔ حرف علت کہتے ہیں واو، یا اور الف۔ تو ان الفاظ کی ہم مشق کریں گے، یعنی آخر پر واو، اس کے بعد یا جو ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ دُوّ، دِوّ، دُوّی، دَوُّ، زَوُّ، زِوَّ، رِوَّ، رَوَّ، رَوِّ، زَوِّ، سَوِّ، سُوَّ، شُوَّ، سَوِّ، غِوُّ، عَوَّ، وَوَّ، مَوُّ، أَيَّ، أَيِّ، أَيُّ، بَيُّ، تَيُّ، تَيِّ، ثَيِّ، جَيِّ، جَيَّ، حَيَّ، خَيَّ، خَيِّ، سَيِّ، دَيِّ، سُيِّ، دَيَّ، ذَيِّ، قَيِّ، بِيُّ، لِيُّ، رَيَّ، طَيِّ، زَيَّ، زُيِّ، مِيُّ، سُوِّ، صَوِّ، إِيَّ، شَوَّ، مَيَّ، دَوَّ، نِيَّ، تُوَّ، نِيُّ، رَوَّ، بَيِّ، لَوَّ، حَيَّ، بَوَّ، رُيَّ،
ایو، قوّا، فوّا، غیّی، کوّی، حیّی، زوّی۔ اب مکسڈ ایکسرسائز یعنی مشق مخلوط، ملے جلے الفاظ کی مشق۔ مبینات، من قوۃ، طیبات، یزوجہم، ایہا، نسویہ، سوّل، سیئاتہ، ثوّب، یتخیرون، کوّرت، زوّجت، سُیّر، زُیّن، لدی، اول۔ ناظرین کرام، اب ہم قاعدہ نمبر 23 کے تحت تشدید والے الفاظ کی مشق شروع کریں گے۔ ان میں بیچ میں ایسے حروف لکھے ہوئے ہیں جو لکھنے میں ضرور ہیں لیکن پڑھے نہیں جائیں گے، تو اس چیز کی مشق ہم کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ولا، نسو، حلا، مصا، قدی، حنا، نری، وزا، انا، فسا، والذین، یا ایہا الذین، آمن السفہاء، اقیموا الصلاۃ، کالدہان، یا ایہا النبی، من الربا، آتوا الزکاۃ، فی السماوات، لتنبؤن، واتبعوا الشہوات، للذکر۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 23 کے تحت مشق ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 24 کی شروعات کرتے ہیں۔ اس میں قاعدہ نمبر 24 میں جو الفاظ ہیں اس کے آخر پر وہ حروف ہیں جن پر تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہیں، اس کی مشق ہوگی۔ اب تک ہم تشدید والے حروف جس پر زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے اس کی مشق ہم کر چکے ہیں، لیکن اب وہ حروف جن پر تنوین 2 زیر یا 2 پیش یا 2 زبر، ایسے حروف کی ہم مشق کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سرّ، سرٌ، حظ، حظ، ظل، ظل، رب، حی،
فجن جون کلن برن غمن حبن صفن قویٌ مرجوً ولیٌ مکبًا سویًّا عتلٍ عدوٌ مدًّا سمٌ شقًا۔ ناظرین کرام، اب ہم قاعدہ نمبر 25 کے تحت وہ حروف جن پر زبر کی بجائے کھڑی زبر، یعنی اس سے پہلے ہم وہ مشدد حروف پڑھے ہیں جس پر زبر آیا، لیکن اب قاعدہ نمبر 25 کے تحت وہ حروف پڑھیں گے جن پر کھڑی زیر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ، اللہ، سوا، نوا، لدا، عنا، لقا، اللہ فسواہن من الظالمین بل ادارک لعناہم فتلقى سماعون اکالون جنات والذاریات قل اللہم للہ فللہ حتی۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل اگلی کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔